اللهم صل على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی. لاسٹ سنڈے ایک سوال رہ گیا تھا جس کا جواب نہیں دے پایا تھا. وقت کی کمی کی وجہ سے جواب نہیں دیا جا سکا تھا. سوال یہ تھا کہ یہ فرق کس طرح پتہ چلے کہ ہم متوکل ہو گئے ہیں یا بے حس. پہلا بنیادی فرق تو یہ ہے بے حس میں اور متوکل میں کہ جو بے حس انسان ہے اس پر کسی قسم کے حالات یا کسی کا دکھ، کسی بھی شخص کا درد وہ اثر انداز نہیں ہوتا، وہ اپنی راہ ہی چلتا رہتا ہے. لیکن متوکل لوگ جب توکل کے مقام پر پہنچتے ہیں اس وقت تک وہ اتنے رقیق القلب ہو گئے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی ذرا سی تکلیف دیکھ کر ان پہ گریہ طاری ہو جاتا ہے کہ آنسو نکل آتے ہیں. متوکل ہونا تو بڑے پائے کی بات ہے اور بے حس ہونا اس کے بالکل 180 ڈگریز اپوزٹ کیفیت کا نام ہے. متوکل شخص جیسے یہاں توکل پر جب گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ متوکل وہ نہیں ہے جو اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھا رہتا ہے کہ اللہ میرے منہ میں لقمہ توڑ کر ڈال دے گا، بلکہ متوکل وہ ہے جو اپنی تئیں پوری کوشش کرتا ہے، جتنی اس میں ہمت اور طاقت ہے وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش کے نتیجے میں رب تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی عطا ہو جائے، کامیابی یا ناکامی، دونوں چیزوں کو وہ بڑی خوش دلی سے تسلیم کر لیتا ہے. متوکل وہ ہے کہ جو کچھ اسے مل گیا ہے اس پر وہ قانع ہے، اس میں قناعت ہے، اس پر خوش ہے، اس میں ہرس نہیں ہے. متوکل میں وہ خوش رہتا ہے جو کچھ اسے عطا ہو گیا اس پر. متوکل وہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ توکل کا اعلیٰ ترین مقام وہ ہے جہاں انسان رضا بر رضا الہی ہو جاتا ہے. وہ اسی میں خوش رہتا ہے جس میں اس کا رب راضی ہے. متوکل وہ ہے جو صرف رب سے امید لگائے ہوئے ہے، کسی غیر اللہ سے کوئی توقع نہیں رکھتا. متوکل وہ ہے جو کسی غیر اللہ سے سوال نہیں کرتا. متوکل وہ ہے جو یہ کہہ دے کہ میرے لیے تو صرف رب کافی ہے، جو دل سے یہ سمجھنے لگے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے. رب تعالی ہم سب کو بے حسی سے بچائے. بے حسی یہ انسانی صفات میں سے نہیں ہے. آپ نے اگر خود کبھی شکار کھیلا ہے پھر تجربہ ہوگا، ورنہ کم سے کم آپ نے ٹی وی پر یہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ جانوروں کا ایک ریوڑ ہے جس پر شیر حملہ کر دیتا ہے تو جان بچانے کے لیے تھوڑا سا دوڑتے ہیں. شیر اپنی ضرورت کے مطابق جانور کو مار لیتا ہے تو یہ تھوڑا سا دوڑنے کے بعد پھر پہلے ہی کی طرح سے گھاس چرنے لگتے ہیں. یہ بے حسی ہے. وہ اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے رکتے نہیں ہیں.
کسی صاحب نے لاہور میں کون کون سے اولیاء اللہ ایسے ہیں جو وصال کے بعد بھی صاحب تصرف اور صاحب امر ہیں. کہ جب بھی ایسا کوئی سوال آیا میں نے ہمیشہ ایک عرض کی ہے کہ میں اس چیز کا اہل نہیں کہ کسی صاحب علم یا صاحب امر کے بارے میں کوئی بھی رائے کا اظہار کر سکوں، کسی قسم کی رائے کا اظہار. میرے نزدیک تو یہ ہے کہ چونکہ یہ سب مجھ سے کہیں بہتر، اس لیے میرے لیے سبھی بہت بڑے ہیں. تو یہ حکم لگانا کہ کون صاحب امر ہے کون صاحب تصرف ہے زندگی میں یا مر جانے کے بعد، اس کے لیے اگر ان سے زیادہ بڑا نہیں تو کم سے کم ان کے اپنے پائے کا ولی اللہ ہونا ضروری ہے. جبکہ میں سب سے زیادہ گناہگار شخص سے بھی زیادہ گناہگار ہوں. میرا اور کسی ولی اللہ کا کیا واسطہ؟ میں یہ کیسے کہہ پاؤں گا کہ کون صاحب امر اور کون صاحب تصرف؟ میرا تو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ بھی اگر کسی مزار پہ جائیں تو یہی سمجھ کے جائیے کہ وہ مجھ سے کہیں بڑے ولی اللہ ہیں، مجھ سے کہیں بلند مقام پر فائز ہیں، اور میں ان سے اکتساب فیض کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ایک چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ پانی بلندی سے نشیب کی طرف بہتا ہے، نشیب سے بلندی کی طرف نہیں جاتا. اور جب تک کہ ہم کسی کو اپنے سے بڑا نہیں مان لیتے اس سے اکتساب فیض کر نہیں پاتے، اس سے حصول علم ہوتا نہیں. پہلے دوسرے کو بڑا ماننا ہوگا. دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ کیا بڑے شاہ صاحب سے مراد شاید ان کی سید یعقوب علی شاہ صاحب ہیں کہ روح بھی صاحب امر ہے. صاحب بات یہ ہے کہ سید یعقوب علی شاہ صاحب میرے مرشد ہیں. اگر وہ کچھ بھی نہ ہوتے، ایک عام آدمی ہی ہوتے، اور پھر بھی اگر میں نے انہیں اپنا مرشد مان لیا ہوتا تو میرے لیے وہ دنیا کے سب سے عظیم شخص ہوتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد میرے لیے سب سے بڑے آدمی ہوتے. جب تک کہ انسان اپنے مرشد کو سب سے بلند نہیں سمجھتا وہ ان کی تقلید کر نہیں پاتا. اپنے مرشد کو سب سے عظیم سمجھنے کے نتیجے ہی میں اپنے مرشد کی تقلید کی جا سکتی ہے. اور جب تک کہ کسی کی تقلید نہ کی جائے انسان کسی مقام پر پہنچتا نہیں. اولیاء کرام علم کے مختلف مدارج پر فائز ہوتے ہیں، اور یہ چیز علم پر منحصر ہوتی ہے کہ کسی ولی اللہ کا مقام کیا ہے. وہ صاحب امر کے مقام پر ہے، صاحب دعا کے مقام پر ہے، صاحب کشف کے مقام پر ہے. ان اولیاء کرام میں بھی ایسے صاحب علم گزر رہے ہیں جن کے پاس بے پناہ علم تھا، تو وہ دنیا سے چلے جانے کے باوجود ان کے تصرفات جاری و ساری ہیں. بلکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی صاحب علم جب تک زندہ ہوتا ہے تو اتنا بڑا صاحب تصرف نہیں ہوتا. مرنے کے بعد ان کے تصرفات میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر آپ کار چلا رہے ہیں یا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ اسے نیوٹرل کر دیں گاڑی کو تو اس کی سپیڈ فوری طور پر بڑھتی ہے. تو اسی طرح صاحب علم کا معاملہ ہے کہ جب تک وہ دنیا میں ہوتا ہے اس کے
علم کے حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو وہ ایک کنٹرول میں ہوتا ہے. جیسے کار جب تک آپ ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھے ہوئے ہیں وہ سپیڈ نہ تو گرتی ہے نہ بڑھتی ہے، اس لیے کہ اس کو انجن کے ریولیوشنز کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن جو ہی آپ اسے نیوٹرل کرتے ہیں تو گاڑی کی سپیڈ ایک دم بڑھے گی، پھر اس کے بعد سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی. تو اسی طرح صاحب علم جو ہے، اگر وہ صاحب تصرف ہیں زندگی میں تو انتقال کے بعد ان کے تصرفات بڑھ جائیں گے، اس میں زور پیدا ہو جائے گا. جب میں صاحب تصرف کہتا ہوں تو اس میں صاحب امر بھی آ جاتے ہیں. یہ بھی تصرف ہے اصل میں ایک طرح کا، کہ رب تعالیٰ کسی شخص کو اس سے راضی ہو کر اس درجے کا اس سے راضی ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ جو بھی زبان سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے صدقے اس کی کہی ہوئی ہر بات کو پورا کر دیتا ہے. تو یوں اسے صاحب امر کہا جاتا ہے کہ جو اس نے کہا وہ رب تعالیٰ نے کر دیا. اور یہ صرف اور صرف اس آدمی کا کوئی کمال نہیں ہے، صرف اور صرف رب تعالیٰ کی عنایات اور اس کی رحمتوں کی بدولت ہوتا ہے. کرنے والا رب ہے. رب نہ چاہے تو کوئی کسی بھی مقام پر فائز کیوں نہ ہو، پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ مجبور ہے بندہ رب کی قدرت کے سامنے. یہ صرف رب تعالیٰ ہے کہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ صرف رب ہے جو اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو رب تعالیٰ انعام کے طور پہ اس کو کوئی چیز عطا فرما دیتا ہے. یہ رب تعالیٰ ہی ہے جو کسی بندے سے ایسا راضی ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی حیا، اس کی وفاداری اس کی ہر بات کو پورا کر دیتی ہے. زبان سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جاتی ہے. البتہ اس کے اندر ایک چیز یاد رکھیے کہ وقت کا تعین علم کا وہ حصہ ہے. قرآن پاک میں ہے کہ عالم الغیب صرف رب ہے. ہاں، جسے وہ جتنا چاہتا ہے اتنا علم عطا کر دیتا ہے، یہ قرآن میں ہے. لیکن غیب کا یہ علم جس میں وقت کا تعین ہو جائے کہ کب، وہ علم اللہ کسی کو عطا نہیں کرتا. تو وہاں ہر ولی اللہ مجبور ہو جائے گا جہاں وقت کے تعین کی بات آئے گی. البتہ یہ ہے کہ کہیں بھی بات رب پوری کر دیتا ہے. یہ مہربانی فرماتا ہے رب تعالیٰ. اگلا سوال کیا فی زمانہ بھی جب کوئی ولی اللہ اپنے کسی مرید کو خاص علم دینا چاہتے ہیں تو پہلے سند کی تصدیق کراتے ہیں جیسا کہ چراغ دہلی اور دوسرے اولیاء اکرام کیا کرتے تھے؟ علم دو طرح کا ہے. ایک تو وہ علم ہے جو فقیر ہر ایک کو دے دے گا. عالم بھی یہی کام کرتا ہے کہ لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ کیا چیز کیا ہے، واٹ از واٹ، جو بہت بڑی خدمت ہے. اسی لیے علماء کا درجہ اور مقام بہت بلند ہے. لیکن فقیر یہ بتاتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. اس علم کو، علم کے تھیوریٹیکل سائیڈ ہے وہ تو علماء بتاتی ہیں، فقیر اس کی پریکٹیکل سائیڈ بتاتا ہے، اسے امپلیمنٹ کر کے بتاتا ہے. اس لیے فقیر کے یہاں علم و تربیت ہے. وہ اپنے پاس آنے والوں کو علم سے بھی نوازتا ہے، فقیر ان کی تربیت بھی کرتا ہے. لیکن علم دینے کا انداز اور تربیت کرنے کا انداز اتنا غیر محسوس ہے کہ وہ کسی پر ظاہر نہیں ہوتا کہ مجھے علم دیا جا رہا ہے اور میری تربیت کی جا رہی ہے.
کیونکہ وہ غیر محسوس طریقے سے یہ کام کرتا ہے، اسی لیے لوگ اس کے پاس سے بور ہو کر بھاگتے نہیں. وہ اتنے دلچسپ انداز میں آپ سے گفتگو کرتا ہوا آپ کو سکھا دے گا، آپ سے مذاق کرتے کرتے آپ کو چیزیں بیان کرتا چلا جائے گا اور آپ کی تربیت کرتا چلا جائے گا. دلچسپی کا عنصر باقی رہتا ہے وہاں، اسی لیے لوگ فقیر سے بور ہو کر دور نہیں بھاگتے، اس کے قریب آتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں. اس کا انداز ایک تو غیر محسوس ہے اور دوسرا خوشگوار پہلو لیے ہوئے ہے، پلیزنٹ ہوتا ہے اس کا انداز. یہ جو تصدیق کرائی جاتی تھی، ایک قصہ شاید میں نے یہاں خود بھی عرض کیا تھا کہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، ان کو اپنے مرشد سے عشق کی حد تک پیار تھا، جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ صاحب سے، اور مرشد کو بھی پیار تھا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ انہیں علم کا وہ حصہ عطا کرنا چاہتے تھے جو کسی شخص کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو ولی اللہ بنانا چاہتے تھے. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ صاحب کو انہوں نے جناب حضرت نصیر الدین چراغ دہلی صاحب کے پاس بھیجا، اور وہ بھیجا اس انداز میں کہ مختلف لوہے کی اسٹیل کے پیالے، جس کو پنجابی میں کٹوریاں کہا جاتا ہے، وہ تھیں، اس میں کھانے کی چیزیں تھیں، اور اوپر ایک خوان ڈالا ہوا تھا، ایک کور، ٹرے کور ڈالا ہوا تھا، اور فرمایا کہ جا کے ان کی خدمت میں پیش کر دو. تو حضرت امیر خسرو سر پہ اٹھا کے اس تھال کو لے گئے، جا کے پیش کیا. انہوں نے بڑے غور سے انہیں دیکھا، اور دیکھ کر جو کچھ یہ لائے تھے وہ اپنے برتنوں میں ڈال لیا، اور خالی برتن واپس کیے کہ یہ لے جاؤ، جا کے حضرت نظام الدین اولیاء کو دے دو. تو حضرت امیر خسرو واپس آ گئے. جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ دے آئے کھانا انہیں؟ کہ جی میں دے آیا. کچھ کہا انہوں نے؟ کہ نہیں کچھ نہیں، انہوں نے بس اپنے برتنوں میں ڈال لیا اور خالی برتن مجھے واپس کر دیے. تو فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو چاہا تھا کہ تمہیں ولایت دے دوں، لیکن منظوری نہیں ہوئی، تمہاری تقدیر میں ہے نہیں. وہ جو مقام ہے علم کا، تو جب اس ٹائپ کا علم دیا جانے لگتا ہے کسی کو، تو پہلے سے اس کی تصدیق کر لی جاتی ہے. اب تصدیق کرنے کے دو تین طریقے ہیں. ایک تو جیسے یہ میں نے ابھی آپ کو سنایا، دوسرا اگر دونوں ہی ڈیوٹیز ایک ہی آدمی کے پاس ہیں تو وہ تصدیق کرنے نہیں جائے گا کہیں، وہ خود اپنی نگاہوں سے اس کو پرکھ لے گا. اسے اپروول نہیں چاہیے کہ اپروول دینا بھی اسی کا کام ہے. تو وہ پھر اس طرح سے علم دے دیا جائے گا. اس کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب سا ایک کیچ ہے، ایسا نقطہ ہے جس پر اکثر لوگ سلپ کر جاتے ہیں، آ کے پاؤں یہیں پھسلتا ہے انسان کا. جس طرح سے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں یا فٹ بال یا کوئی اور گیم، اس کی پروٹوکولز ہیں کہ اس کی ٹریننگ کیسے ہوگی، کن پہلوؤں پر زیادہ زور دیا جائے گا، پلیئر کو پرکھا کیسے جائے گا، اور اس پرکھنے پر جو پورا اترے گا اسے فرسٹ 11 میں شامل کر لیا جائے گا. اس کو طریقہ کار کہہ لیجئے، پروٹوکول کہہ لیجئے، جو بھی لفظ آپ اسے دینا چاہیں. اسی طرح اس راہ کی بھی، جس کے بارے میں سوال پوچھا ہے ان صاحب نے، روحانیت کے اپنے پروٹوکول ہیں، اپنے طریقہ کار ہیں، اس کے اپنے ضابطہ ہے، اس کا اپنے قانون اور قاعدے ہیں اس کے، اور اس پر بڑی سختی سے عمل کیا جاتا ہے.
اس کے اندر ایک عجیب چیز ہے، بلکہ یہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ یہ چیز زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اس راہ میں جب کوئی شخص اس انتظار میں رہے کہ مجھے کیا ملا، کیا نہیں ملا، اس فکر میں رہے کہ مجھے کچھ ملا یا نہیں ملا، ایک عجیب چیز ہے کہ ایسی شخص کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ اس راہ کی ایک خاص بات ہے۔ جو اس راہ پر آیا اس خیال سے کہ میں رب کی رضا کے لیے اس راہ پہ جا رہا ہوں کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، یا اس راہ پر اس لیے آیا کہ مجھے رب کی دوستی مل جائے، رب مجھ سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، صرف اسی فکر میں رہا کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے، اور یہ نہیں دیکھا کہ مجھے کچھ ملا یا نہیں ملا، تو ایسی شخص کو بڑی جلدی سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس راہ میں کیا ملا، اس کا بیرومیٹر کسی کے پاس نہیں ہے، یہ پیمانہ جس سے ناپا جا سکے کہ مجھے کتنا ملا کتنا نہیں ملا، یہ پیمانہ کہیں نہیں۔ ہم موٹر سائیکل کو، کار کو دوڑاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ ہم کس سپیڈ تک جا پہنچے، وہ ہمارا سپیڈومیٹر ہے جو ہمیں بتاتا رہتا ہے۔ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں اسکول میں، کالج میں، تو ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب میں کلاس 6 میں چلا گیا، اب میں نے میٹریکولیشن کر لی، اب انٹرمیڈیٹ کر گیا، یا یہ لیول کر لیا، وہ لیول کر لیے، اب میں گریجویٹ ہو گیا، اب میں نے ماسٹر کر لیا۔ وہ ایک ہمارے پاس پیمانہ موجود ہے۔ ہم ہوائی جہاز میں فلائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بالکل بلائنڈ ہوتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس سپیڈ پر جا رہے ہیں، انلیس کہ سیٹ کے سامنے لگی ہوئی اسکرین پر اس کی سپیڈ نہ آ رہی ہو، وہاں ہم بلائنڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے۔ یہ صرف پائلٹ کو پتہ لگتا ہے کہ جہاز کس سپیڈ پر جا رہا ہے۔ اگر کار کا سپیڈومیٹر کام نہیں کر رہا ہمارا، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم رفلی کس سپیڈ پر ہیں، کہ دونوں طرف جو سڑک کے دونوں طرف درخت لگے ہیں، پولز لگے ہیں، جس تیز رفتاری سے وہ ہمارے پاس سے گزرتے ہیں، وہ تو نہیں گزر رہے ہوتے، گزرتی تو کار ہے لیکن لگتا ہے ایسے کہ وہ دوڑ رہے ہیں، تو اس سے جس تیزی سے ہم ان درختوں اور پولز کے قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ رفلی ہماری اس وقت سپیڈ کیا ہوگی۔ لیکن ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے اگر ہم ونڈو سے باہر دیکھیں تو چونکہ ارد گرد کوئی چیز نہیں ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جہاز ٹھہرا ہوا ہے اپنی جگہ، موو نہیں کر رہا، حالانکہ وہ 550 پونے 600 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑ رہا ہوتا ہے، 900 سے لے کے 1000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر اڑ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ٹھہرا ہوا لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی آنکھ کی لمٹ بلندی پر ہونے کی وجہ سے 28.5 میل تک ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان اس جگہ مل رہے ہیں، وہ مل تو نہیں رہے ہوتے، وہ در حقیقت ہماری حد نگاہ ہے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے۔ تو زمین پر جب ہم دیکھتے ہیں تو 7.5 میل دور زمین اور آسمان ایک ہوتے ہوئے، جسے ہم ہورائزن لائن کہتے ہیں، وہ 7.5 میل دور دکھائی دیتی ہے اگر سامنے بلڈنگز نہ ہوں۔ اگر ہم سمندر میں ہیں تو 11.5 میل دور تک ہم دیکھتے ہیں، وہاں ہورائزن جو دکھائی دیتا ہے ہمیں، وہ 11.5 میل دور ہوتا ہے۔ لیکن آسمان میں چونکہ ہماری بلندی ہوتی ہے 35,000 فیٹ یا 36,000 فیٹ، تو نگاہ کی حد اور درمیان میں رکاوٹ ہے نہیں کوئی، وہاں 28.5 میل ہو جاتی۔
حد نگاہ تک کوئی چیز ہوتی نہیں جس کو ہم بطور ریفرنس دیکھ سکیں کہ کس سپیڈ پر ہم جا رہے ہیں، تو جہاز ٹھہرا ہوا لگتا ہے۔ اسی طرح روحانیت میں کوئی ریفرنس نہیں ہمارے ارد گرد جس سے ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ ہم کس سپیڈ پر آگے بڑھ رہے ہیں، تو انسان اپنے آپ کو ٹھہرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس کو ہم یوں گیج کر سکتے ہیں کہ جس دن ہم اس راہ پر آئے تھے، ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا، اس دن ہماری عادات و اطوار کیا تھی، ہماری سوچ کی نہج کیا تھی، کن لائنز پر ہم سوچتے تھے، نفع نقصان کے بارے میں ہمارے رویے کیا تھے، دوسرے جو ہمیں دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، خوشی دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں، احسان ہم سے کرواتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ جو ریئیکٹ کرتے ہیں، ان سب چیزوں کے جواب میں ہم کیسے سوچتے تھے، ہم کیسے ریئیکٹ کرتے تھے، ہمیں مال دنیا سے کتنا پیار تھا، ہم کسی دوسرے شخص پر اپنی محنت کی کمائی کس طرح خرچ کر پاتے تھے یا نہیں کر پاتے تھے۔ اس دن کا ہمارا احوال اور جس دن ہم نے اپنے آپ کو چیک کیا، اس دن کے احوال میں کتنا فرق ہے۔ اگر ہمارا مرشد صحیح ہے، صاحب علم ہے، تو کام ہی وہ ہماری سوچ پر کرتا ہے، ہماری سوچ کو تبدیل کرنے لگتا ہے وہ، اس لیے کہ سوچ ابتدا ہے ہر چیز کی۔ جب تک ہم کسی چیز کے بارے میں ایک ڈفرینٹ اینگل سے سوچنے نہیں لگتے، ہمارے عمل جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ ہمارے عمل تبدیل ہی اس وقت ہوتے ہیں جب ہماری سوچ تبدیل ہو جائے۔ تو جو سمجھدار مرشد ہے وہ آپ کے میرے سوچنے کے انداز کو تبدیل کرتا ہے، تو ہمارے رویوں میں تبدیلی آنے لگتی ہے، اور جب ہمارے رویوں میں تبدیلی آنے لگتی ہے تو پھر ہم خلق خدا میں مقبول ہونے لگتے ہیں۔ جو کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا؟ تو فرمایا کہ اگر خلق خدا تم سے راضی ہے تو سمجھو رب راضی ہو گیا۔ تو وہ مرشد پھر ہمارے سوچ کو تبدیل کرتا ہے۔ تو جب کبھی بھی ہمارے اندر سے یہ آواز اٹھے کہ مجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے ابھی، تو پیشتے اس کے کہ اس پر یقین ہم کر لیں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ جس دن میں اپنے گائیڈ کے پاس جا کے بیٹھا تھا، اس دن میرے رویے، my attitudes towards life، وہ کیا تھے، میرے ریاکشنز دوسروں کے ایکشن کے جواب میں کیا تھے، اور آج کیا ہیں۔ تو اگر تو ان میں فرق آ رہا ہے، بہتری آئی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا مرشد آپ پر کام کر رہا ہے، اور اگر وہ فرق نہ آئے تو سمجھ لیجئے کہ مرشد آپ پر کام نہیں کر رہا۔ تو فرق اصل میں وہاں آئے گا، ہم یہ جو پرکھتے ہیں اپنے آپ کو، مجھے بھی ہر وقت یہی لگا رہتا ہے، میں لوگوں کے پیچھے لگا رہتا ہوں کہ بھائی مجھے کوئی کرامت تو عطا کر دو، میرا دل بڑا چاہتا ہے کہ میری گاڑی کے پیٹرول کا خرچہ بچ جائے، میں اڑ کر اسلام آباد پہنچ جایا کروں، لیکن ابھی تک تو میرے مرشد نے کچھ دیا ہی نہیں، مجھے بالکل ہی نہیں۔ مجھے گلہ شکوہ اپنے مرشد صاحب سے یہی ہے۔ تو ایک دن میں نے کوشش کی کہ میں پانی میں چل لوں، کراچی گیا، جا کے سمندر پر چلنے لگا، پانی پر پتہ لگا ڈوب رہا ہوں، تو ایک لائف گارڈ نے آ کے مجھے باہر نکالا، اس نے کہا عقل کرو، یہ کیا کر رہے تھے؟ تو میں نے کہا بھائی میں تو اپنے مرشد کو آزما رہا تھا کہ پانی پر چلنا سکھایا کہ نہیں سکھایا۔ مرشد کو اس پر نہ پرکھیے، کرامات انتہائی ناپسندیدہ چیزیں ہیں علم کی راہ میں، یہ بہت بڑی ڈسٹریکشن ہیں، انسان کو راہ سے ہٹا دیتی ہیں۔ کرامات سے دور رہیے، اور اگر کبھی کرامت کوئی سرزد ہو بھی جائے تو اس طرف پلٹ کے دیکھیے نہیں کہ کیا ہوا، یہ کوئی آ کر کہے بھی تو یار چھوڑ، کوئی اور بات کرتے ہیں، ورنہ بھٹک جائے گا انسان۔ تو ہم لوگ در حقیقت پرکھتے ہی انسان کو کرامات سے ہیں کہ کتنا بڑا ولی اللہ ہے،
کرامات بے معنی ہیں. ہم انسان کو پرکھتے ہیں کہ وہ مستجاب الدعوات ہے یا نہیں ہے. بے معنی ہے وہ چیز. دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی؟ خورشید کی اللہ ساری عمر دعائیں قبول کرتا رہا جبکہ وہ مانتا ہی نہیں تھا رب کو. آنے والے واقعات کی خبر کتے اور بلیاں بھی دے دیتی ہیں. سادھو جو مشرک ہے وہ آپ کو آنے والے معاملات کی خبر دے دے گا، وہ کرامات دکھا دے گا. کرامات یا آنے والے معاملات کی خبر دے دینا کچھ بھی نہیں ہے. ان سے منہ موڑ لینا چاہیے، ان سے دور ہو جانا چاہیے. صاحب امر ہونا بھی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی چیز امپورٹنٹ ہے تو وہ صرف ایک ہے کہ مجھے رب کا قرب حاصل ہوا کہ نہیں ہوا. سمپل. اہم صرف رب ہے، باقی ڈسٹریکشنز ہیں، ان میں کچھ نہیں رکھا. یہ ان کی حیثیت سوائے مداری کے شعبدہ بازی کی اور کچھ نہیں ہے. تو نظر اس پر رکھیے کہ میرے مرشد نے میری تربیت کی یا نہیں کی. اگر تربیت کی ہے تو رویوں میں فرق آنا چاہیے، اور اگر رویوں میں فرق نہیں آیا، سوچ میں فرق نہیں آیا، تو تربیت نہیں ہوئی ہے. یہی رویے انسان کو رب کے قریب لے جائیں گے یا ناپسندیدہ بنا دیں گے. رویوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. انہی صاحب کا ایک سوال ہے کہ کیا مرشد اپنے مرید کو علم لدنی یا کوئی خاص علم عطا کرنے کے لیے کسی خاص پروٹوکول یا اجازت کا پابند ہوتا ہے؟ جن لوگوں کا حصہ مرشد کے پاس ہوتا ہے ان کی شکل دکھا دی جاتی قدرت کی طرف سے کہ اس شخص کا حصہ تمہارے پاس ہے، اس کو حصہ دینا ہے. لیکن مرشد تلاش نہیں کرتا کبھی، بلکہ انسان کو خود چل کے مرشد کے پاس جانا پڑتا ہے. یا پھر ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی ایک مثال میں نے بتائی کہ اگر کسی وجہ سے کوئی شخص مرشد کو بہت پسند آیا تو وہ اسے نواز دے گا. تو اسے اگر ولایت عطا نہیں ہے، اس کی تقدیر میں نہیں لکھی ہے، تو کم سے کم اسے صاحب علم ایسا بنا دے گا کہ وہ دوسروں میں نمایاں ہو جائے. حضرت نظام الدین اولیاء حضرت امیر خسرو کو ولایت تو نہیں دے سکے، عطا نہیں کر سکے، لیکن اپنا سلام ادھر عطا کر دیا کہ جو مجھ تک آئے مجھ سے پہلے سلام کر کے آئے. یہ محبت ہے مرشد کی. تو اگر کوئی شخص اسے بہت پسند آ گیا اور ولایت اس کی تقدیر میں نہیں ہے تو یوں نواز دے گا. جو واسطہ ہے وہ امپورٹنٹ یوں ہو جاتا ہے کہ پانی اور آگ ایک دوسرے کی ضد ہیں. اگر ہم پانی کو آگ پر ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے. وہی پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے، اگر اس پانی کو ہم کیتلی میں رکھ کے آگ پر چڑھا دیں تو نہ صرف یہ کہ وہ آگ کو بجھا نہیں پاتا بلکہ الٹا آگ اس پر اثر انداز ہو جاتی ہے اور وہ کھولنے لگتا ہے. یہ جو فطرت میں تبدیلی واقع ہو گئی پانی کی کہ آگ کو بجھانے کی بجائے خود اس سے متاثر ہو گیا اور ابلنے لگا، وہ صرف ایک وجہ سے ہوا کہ آگ کے اور اس کے درمیان کیتلی آ گئی ہے، برتن آ گیا ہے. تو اگر کہیں واسطہ مضبوط ہے، آپ کے اور دنیا کے درمیان وہ واسطہ مضبوط آ گیا ہے، تو پھر فطرت بدل دے گا. پھر انسان کو وہ اس مقام پر لے جائے گا جیسے بجائے اس کے کہ پانی آگ کو بجھاتا، آگ سے اثر قبول کر کے ابلنے لگا. تو وہ گناہوں سے دور لے جائے گا آپ کا واسطہ، برائیوں سے آپ کو دور لے جائے گا. گناہ کہنا تو شاید زیادہ درست نہ ہو،
बुराइयों से दूर ले जाएगा। मुर्शद का मकाम बाप से बुलंद क्यों है? बाप का रब ने वो मकाम रखा हदीस के मुताबिक जिससे उसका बाप नाराज हुआ, समझिए कि रब उससे नाराज हो गया। जिससे उसका बाप राजी हुआ, रब राजी हो गया। ये बाप का मकाम रखा है रब ने। लेकिन मुर्शद का मकाम बाप के मकाम से बुलंद है। उसकी सिर्फ एक वजह है कि बाप के चुनाव में हमारा कोई इख्तियार नहीं है। जो बायोलॉजिकल फादर हैं हमारे, उनको हमने नहीं चुना बाप होना, वो नेचर की तरफ से आया, वो अता है। लेकिन मुर्शद को हम बाय चॉइस पाते हैं। तो जो चीज हमने बाय चॉइस हासिल की है वो जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए मुर्शद के मकाम को बाप से ज्यादा दर्जा दिया जाता है। तो चूंकि वो जिम्मेदारी हमारी है, वो बाय चॉइस है, हमने खुद अपनी फ्री विल पर चुना है हमने, और उसकी पूरी जिम्मेदारी हमें कबूल करनी है। मुर्शद को चुनते वक्त हमें मोहतात रहना चाहिए। हम जज्बाती होकर किसी के हाथ पर बैत न करें, क्योंकि उसने वास्ता बनना है हमारे और दुनिया के दरमियान। तो अगर वो वास्ता कमजोर होगा तो फिर वो हमारे और आग के दरमियान हायल नहीं हो पाएगा। उसको बड़ी एहतियात से चुनना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक बख्शे कि हम सही आदमी को मुर्शद के तौर पर चुन सकें। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी अगली इतवार आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।